بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر صدیق گلگت سے کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان میں پہاڑی علاقوں میں جنگلی تھوم کے نام سے ایک جڑی بوٹی پیاز کی طرح قدرتی پیداوار ہے۔ لوگ اس جنگلی تھوم سے کروڑوں روپیہ کماتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ 1000 روپے کی کتنی نکلے گی اور چلغوزے کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں یہ جڑی بوٹی چونکہ قدرتی پیداوار ہے نا، لہذا اس پہ عشر نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس کو بیچ کے پیسے کماتا ہے تو ان پیسوں پہ زکوٰۃ ہے، تو پیسوں پہ زکوٰۃ 100 روپے پہ 2.5 روپے، تو اسی سے یعنی 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ باقی چلغوزہ اگر خود اگایا ہے اس کا درخت اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو عام پیداوار کا حکم ہے کہ اگر وہ سال کے زیادہ تر حصہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے تو پھر عشر نکالنا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ، اور اگر خود سال کے زیادہ تر حصے میں اپنے پانی سے سیراب کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ چاہیں تو قیمت دے دیں، چاہیں تو جتنا چلغوزہ آتا ہے اس کا 20واں حصہ دے دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فلسطین کو امداد کیسے پہنچائیں؟ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں ایک تنظیم کا ذکر کیا تھا جس میں مفتی صاحب کے کچھ شاگرد بھی ہیں۔ کیا یہ تنظیم ابھی بھی فلسطین میں کام کر رہی ہے؟ اگر ہاں تو برائے مہربانی اس تنظیم سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ تعاون کیسے کریں اگر تعاون کرنے والا انڈیا یا گلف کنٹری میں ہو۔ یہ ہے جی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو ان کا نمبر آ جائے گا، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، تو ان سے رابطہ کریں آپ، تو انشاءاللہ ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ریلائبل لوگ ہیں اس یہ وہی ہیں جن کے ساتھ میں ترکی گیا تھا وہاں زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے، اور اندرون سندھ بھی میں گیا تھا وہاں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ ایسا نہ ہو کوئی دھوکے سے اس نام سے کوئی دھوکے باز آدمی نہ کہیں کچھ کر آپ کو دھوکہ دے دے، اس لیے میں نے بتا دیا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر چھالیا یا سپاری پر آدمی یا عورت کی تصویر ہو اور جیب میں ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تصویر جب جیب میں ہوتی ہے نا تو چھپی ہوئی ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ احمد خان کراچی سے میرا ایک جگہ رشتہ ہو گیا ہے لیکن مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور بار بار بولنے کے باوجود بھی اس نے کم نہیں کیا۔ اب میرا اس سے شادی کرنے کا دل نہیں کر رہا، اگلے مہینے شادی ہے اور میں کسی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا، میں بہت کنفیوزڈ ہو گیا ہوں، راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ بھائی اگر اتنی ٹینشن ہو گئی ہے تو پھر آپ رشتے کا انکار کر دیں، صاف لفظوں میں منع کر دیں، بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اس میں ایسا نہ ہو لڑکی کو دھوکہ دیں، آپ شادی کریں پھر بعد میں بولیں کہ تمہارا ویٹ بہت زیادہ ہے اور میں یوں اور فلانا، جس سے لڑکیاں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ بھی ڈسٹرب ہو گئے۔ تو اگر بہت بالکل ہی آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اس طرح کا حال ہو گیا تو فوراً صاف لفظوں میں منع کر دیں۔ میں مشورہ تو یہ دوں گا کر لیں شادی، کسی کا ویٹ کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے، زندگی اسی طرح گزاری جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے لو ویٹ والی آپ کو ملے تو اس میں کوئی اور خرابی ہو، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑے، اس دوران اس کا ویٹ بڑھ چکا ہو، وہ خرابی دور ہوئی تو پتہ چلا اس کا ویٹ بڑھ گیا۔ تو لیکن اگر بالکل ہی معاملہ برداشت سے باہر ہے تو پھر اس کو لٹکائیں نہیں، ابھی سے ہی منع کر دیں اگر کرنا ہے تو۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا ہم اپنے بالوں کی لمبائی تھوڑی سی چھوٹی کر سکتے ہیں جب بال گر رہے ہوں یا زیادہ خراب ہو رہے ہوں؟ جی تھوڑی سی چھوٹی کر سکتے ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میرے شوہر پہلے سے شادی شدہ تھے مگر ان کے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے سے پہلے شادی کی ہوئی ہے، انہوں نے مجھ سے شادی کرتے وقت بھی پہلی شادی کا نہیں بتایا تھا، اب وہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور اسے چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے خواتین سے تعلقات رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی عمر بھی غلط بتائی تھی اور کاروبار پڑھائی لکھائی سب جھوٹ بتایا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں معاف کر کے زندگی گزارنی چاہیے یا پھر انہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ مجھے اسلامی طریقہ بتائیں۔ اسلام میں آپ کو اجازت ہے ان سے خلا مانگ لیں، دھوکہ دیا ہے انہوں نے آپ کو، خاص طور پر یہ بڑا دھوکہ ہے۔ عمر تو چلو چھپا لی تو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا کتنی عمر ہے، لیکن یہ جو دھوکہ ہے نا کہ پہلی شادی کی ہوئی ہے اور آپ کو بتایا نہیں اس شادی کا، یہ زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو اگر وہ مناسب لگ رہے ہیں تو رہیں ان کے ساتھ، اور آپ کو لگے گا کہ دھوکے بازی ہیں اور دھوکہ ہی دیتے رہیں گے اور حقوق بیسک ادا نہیں کریں گے تو آپ علیحدگی کا مطالبہ کر لیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ ہمیشہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔
علیحدگی میں بھی مسائل ہیں، رہنے میں بھی مسائل ہیں. تو اب آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے یا رہنے کی صورت میں. بعض دفعہ علیحدگی لے لی، پتہ چلا دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا زیادہ مناسب اچھا رشتہ. تو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن جو فیصلہ کریں پھر اس پہ ڈٹ جائیں. اگر علیحدگی کا فیصلہ ہے تو بھئی علیحدگی ہی چاہیے، اور اگر رہنے کا فیصلہ ہے تو پھر اب شوہر کے ساری غلطیوں کو بھلا کے پھر اس کے ساتھ رہیں، ان کو معاف کرنے کے بعد رہیں پھر شوہر کے ساتھ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ٹارچر کرتی رہیں، تم نے یہ کیا تھا. بھئی اب یہی کیا تھا جو کرنا تھا تو اب ہو گیا نا. اب رہنا ہے تو شوہر بنا کے رکھو اس کو، پرانی کی غلطیوں کو معاف کرو. اگر معاف نہیں کرنا تو پھر علیحدگی لیں. درمیان والا معاملہ، لٹکنے والا معاملہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ جب مستورات کی جماعت نکل سکتی ہے اور گھروں سے مستورات تعلیم کرنے کے لیے دوسرے کے مکان میں جا سکتی ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی بتائیں کہ اسکول کے بعد پڑھنی چاہیے یا بیچ میں؟ اسکول کے بعد پڑھنی چاہیے یا بیچ میں کم لوگ ہوتے ہیں. مسجد میں خواتین کی جماعت سے متعلق تو میں بہت دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ جو آپ نے قیاس کیا ہے نا خواتین کے تبلیغی جماعت میں نکلنے پر، یہ قیاس اس لیے درست نہیں ہے کہ تبلیغ میں جب خواتین نکلتی ہیں تو بہت شدید نگرانی ہوتی ہے، ان کی بہت سخت پردہ ہوتا ہے. جبکہ مسجدوں میں جو خواتین آتی ہیں نا تو ان کے بے پردگی، ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو حالات سب کے سامنے. آپ کراچی میں دیکھ لیں جن مسجدوں میں خواتین نماز پڑھنے کے لیے کھلی اجازت ہے، وہاں میک اپ خوشبو لگا کے بھی آ رہی ہیں، پردے کا پورا انتظام نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے نا تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. تو اس دور کے خواتین کی بات کر رہی ہیں، آج تو بالکل ہی معاملہ عجیب ہو چکا ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں میری جو رائے تھی وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. باقی آپ ریلائبل مفتیوں سے ہی فتویٰ لیں. یہ ریلائبل سے مراد یہ کہ ہم بھی ریلائبل ہی ہیں، لیکن جو بڑے سینئر مفتی حضرات ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم بہت چھوٹے ہیں، تو پراپر اس پہ عمل کریں آپ. باقی یہ کہ مستورات کی جماعت کا مسئلہ میں نے بتا دیا کہ مستورات کی جماعت میں بہت شدید پردے کی نگرانی ہوتی ہے، بہت زیادہ سختی ہوتی ہے. تو مسجدوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے. خواتین کو کنٹرول کرنا اس زمانے میں عمومی سطح پہ کہ وہ ان پابندیوں کے ساتھ مسجد میں آئیں جن پابندیوں کے ساتھ نبی نے اجازت دی ہے. ان پابندیوں کے ساتھ مسجد میں آئیں جن پابندیوں کے ساتھ نبی نے اجازت دی ہے. تو وہ پابندیاں آج کل عمل کرانا اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے جو احناف اس کے قائل ہوئے نا کہ اس زمانے میں خواتین کو مسجد میں نہیں آنے دیا جائے گا، وہ اس لیے اس کا مقصد حدیث رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی وہ پابندیوں پر عمل نہیں پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اس پہ عملی طور پر اس پر عمل بہت مشکل ہے. اچھا بھائی، کیا جمعے کے خطبے کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. جی ہاں، خطبے کے بعد نہیں، خطبے سے پہلے. خطبہ شروع ہونے کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے. خطبے سے پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوگا، پھر جمعے کی نماز ہوگی، پھر 4 سنت. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں اپنے بیٹے کا نام کبیر احمد رکھ سکتا ہوں کیونکہ کبیر اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو کیا کبیر سے پہلے محمد لگانا صحیح ہے؟ رکھ سکتے ہیں کبیر نام، خالی کبیر ہی نام رکھ دیں. اگر محمد کبیر رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر نماز کے دوران اتحیات میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو فرض ہوتا ہے، مگر اگر سجدہ سہو کے بعد دوبارہ اتحیات میں غلطی ہو جائے تو پھر سے سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر پھر سے غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا نماز چھوڑ دے یا پڑھے یا اتحیات کو نظر انداز کر دے؟ سجدہ سہو بس ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر دوبارہ غلطی ہو تو دوبارہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بس اسی طرح نماز مکمل کر لیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا قضا نمازیں ادا کرنے کے بعد نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے یا نمازیں ادا ہو جانے کے باوجود نماز کو قضا کرنے کا گناہ باقی رہتا ہے؟ کسی نے کہا کہ باقی رہتا ہے. دیکھیں، قضا پڑھنا ایک الگ حکم ہے اور توبہ ایک الگ چیز ہے. جو نمازیں وقت پہ نہیں پڑھی ہیں ان کو قضا بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنی پڑیں گی وہ، اور گناہ کے معاف ہونے کا تعلق ہے توبہ سے.
تو اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ بھی کرنی پڑے گی تو نماز کا قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا. صرف قضا عمری پڑھنے سے نماز کی جو ایک ذمہ داری ہے انسان اس سے ساقط ہو جاتا ہے, گناہ معاف نہیں ہوتا, گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے. تو توبہ کریں گے تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. پاکستان سے کسی نے پوچھا میرا نام معیز ہے, کیا مجھے عبد المعیز کہنا پڑے گا؟ میرے سب رشتہ دار اور دوست مجھے معیز نام سے پکارتے ہیں. معیز بھی کہہ سکتے ہیں, عبد المعیز کہنا ضروری نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا کسی کو 1 سال کے لیے زمین کاشت کرنے کے لیے دیں اور اس سے 1 سال کا معاوضہ لیں تو کیا یہ سود ہوگا یا نہیں؟ نہیں جناب, یہ اجارہ ہے, اجرت ہے, جائز ہے, کوئی سود سے اس کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو گئے, تو وہ غلط مسئلہ انہوں نے ان سے یعنی غلطی ہوئی ہے ان سے. ورنہ زمین کرائے پہ بھی دی جا سکتی ہے, مزارات پہ بھی دی جا سکتی ہے, یعنی ٹھیکے پہ, کہ جو پیداوار ہوگی پرسنٹیج کے حساب سے ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے, یہ بھی جائز ہے. پاکستان سے اچھا نیپال سے کسی نے پوچھا میں ایک طالب علم ہوں, میرا ہیلتھ اسسٹنٹ میں نام نکلا ہے اسکالرشپ میں, جس جگہ کالج ہے اس جگہ سے دور دور تک کوئی مسجد نہیں, یہ 3 سال کا کورس ہے, میں جمعے کی نماز کیسے پڑھوں؟ اگر واقعی اس علاقے میں کوئی مسجد ہی نہیں ہے اور وہ علاقہ ہے بھی شہر میں, اگر کوئی صحراؤں میں ہے, گاؤں دیہاتوں میں, پھر تو جمعہ جائز ہی نہیں ہے ایسی جگہ پر. لیکن اگر شہر میں ہے تو پھر آپ اپنے جیسے چند مسلمان تلاش کریں اور پھر وہاں پر آپ جمعہ قائم کریں. اس طرح سے جمعہ چھوڑنا ٹھیک عمل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ہی نہیں ملتا آپ کو تو پھر مجبوری ہے, پھر ظہر کی نماز پڑھیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے والدین میرے شوہر کو عزت نہیں دیتے ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. مجھے بھی کبھی عزت نہیں دی مگر مجھ سے شوہر کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی نیک خاتون. کئی دفعہ سمجھایا, آج کل تو شوہر کی عزت برداشت نہیں ہوتی بعض خواتین سے کہ ہمارے والدین شوہر کو عزت کیوں دے رہے ہیں, یعنی بعض خواتین, بہت ہی تھوڑی ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر. کئی دفعہ سمجھایا مگر فائدہ نہیں ہوا. میں بھی اپنے والدین سے بہت کم رابطہ رکھتی ہوں, میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ بس زیادہ پھر رابطہ نہ رکھیں, آپ رکھیں رابطہ, شوہر کا زیادہ رابطہ نہ کروائیں نا. تو وہ آپ کے شوہر کو عزت نہیں دے رہے تو آپ اپنے شوہر کو تھوڑا سا دور رکھیں اپنے والدین سے, نہ زیادہ ملنے جلنے دیں. آپ اپنا والدین سے رابطہ رکھیں اور شوہر کے ٹاپک پر بات ہی نہ کریں, ان سے دوسری باتیں کریں. تو آپ والدین سے رابطہ کیوں کم کر رہی ہیں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں 14 سال کا ہوں, میں نے قرآن پڑھا اس حالت میں کہ مجھ پر غسل واجب تھا, مجھے معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن مجھے بھائی کے سامنے شرم آ رہی تھی, اب میں کیا کروں؟ واہ واہ واہ, تو غسل کرتے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا. بہرحال اب ہو گیا تو توبہ استغفار کریں, یہی ہے, اور آئندہ نہ کریں ایسی حرکت. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کے والد یعنی میرے نانا زندہ تھے. ان کے انتقال کے وقت ان کے شوہر اور 2 بچے یعنی میں اور میرا بڑا بھائی زندہ تھے. ایسی صورتحال میں کیا ہمیں بطور ان کے بچے اپنے نانا کی جائیداد میں کوئی حق مل سکتا ہے؟ دیکھیں, چونکہ آپ کے والدہ کا انتقال نانا کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا, اس لیے وہ نانا کے وارثوں کی فہرست سے نکل گئی تھیں. تو لہذا نانا کے اگر دوسرے بیٹے موجود ہیں, کوئی ایک بیٹا بھی موجود ہے, تو وہ اب جو ہے نا نانا کی وراثت وہاں جائے گی. اب نانا کی وراثت میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا. عبدل صاحب انڈیا سے, میری شادی 1 سال کے اندر ہونے والی ہے اور میرے والد صاحب چاہتے ہیں کہ شادی کا خرچہ میں کروں, لیکن مجھے کماتے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا ہے اور میں اتنا بھی نہیں کماتا ہوں کہ میں اپنے خرچے پر پوری شادی کر سکوں. اچھا, تو ابا کو بتا دیں, ابا پیسے نہیں ہیں, میں کیسے شادی کروں؟ بتا دیں. یہ تو آپ کا ابا کا آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی صاحب. یہ تو ابا سے کہہ دیں ابا تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کر لیں شادی پہ, میرے اتنا خرچہ ہے, شادی پہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے. لڑکی والوں کو بھی سمجھائیں سادگی سے شادی کرو بھائی. بہرحال یہی ہو سکتا ہے. میں پولیس کو کا تو نہیں مشورہ دے سکتا کہ آپ کو پولیس کو جا کے بتائیں, تو گھریلو مسائل ہیں آپ کے, اس میں ابا سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. مان لیں ریکویسٹ تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بول دیں بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے پیسے.
لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی ہم سادگی سے کر رہے ہیں، میرے پاس دیکھیں ہمیشہ سچ بولنا اور صاف طریقے سے چلنا سیکھیں. ان کو بتا دیں بھائی میری اتنی گنجائش ہے، قرضہ ورضہ نہیں لینا کسی سے، تو اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کرنی ہوگی کر دیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو جاؤ کہیں اور ٹرائی ماریں. پھر انڈیا سے کسی نے پوچھا کیا نکاح کے بعد اگر 3 مہینے تک رخصتی نہ ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، نکاح جب ہو گیا تو طلاق کے ذریعے ہی یا خلا آپس کے جو خلا رضامندی سے ہوتا ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ٹوٹے گا. لاہور سے کسی نے پوچھا مجھے ایک شخص نے یہ حدیث سنائی، آپ اس حدیث کی ٹھیک سے وضاحت فرما دیں، کیا مکہ میں کرایہ لینا حرام ہے؟ من اخذ قراء مکہ فقد اخذ ربا. مہربانی فرما کے اس حدیث کے بارے میں بتا دیں. میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو حرم کی جو زمین ہے نا وہ وقف کے حکم میں ہی ہے، یعنی اس کا کرایہ وغیرہ پرسنلی کوئی نہیں لے سکتا. باقی آج کل تو جو وہاں سعودی گورنمنٹ ہے اس کا لا ہے اس کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ اگر اختلافی مسئلہ ہو نا تو پھر قاضی کا فیصلہ وہ اس اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. تو مکہ میں آپ زمین خرید کے اس کا کرایہ لے سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیپچا ٹائپنگ کا جو آن لائن کام ایک ایپلیکیشن پر ہوتا ہے، اس میں کچھ کیپچا ٹائپ کرنے ہوتے ہیں، ہر ایک یا 2 کیپچا کے بیچ میں ایک ایڈ شو ہوتا ہے، جب تک وہ ایڈ پورا نہیں ہوتا اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. کیا اس کیپچا کو ٹائپ کر کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی؟ دیکھیں مجھے آپ نے پورا سوال نہیں بھیجا کہ کیپچا ٹائپ کرنے ہوتے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے کیپچا؟ ہر ایک یا 2 کیپچا کے بیچ میں ایک ایڈ شو ہوتا ہے. یہ سوال میں نوٹ کر لیتا ہوں اور میں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں یہ کیپچا میں کیا ٹائپ کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کا جواب میں اگلے سیشن میں دے دوں گا. سہیب منصوری اتر پردیش سے، میری امی کہتی ہیں کہ شادی اپنی برادری میں ہی کرنی چاہیے، لیکن ہماری برادری میں ایک لڑکی ایسی ہے جس کے والد اخراجات کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکتے. میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدہ راضی نہیں ہے. اگر میں والدہ کی مرضی کے خلاف اس لڑکی سے شادی کر لوں تو والدین کی نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یہ عجیب بات ہے کہ لڑکی کے والد اس کی شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. لڑکی کے والد پر بیٹی کی شادی کے اخراجات ہیں ہی نہیں شرعی طور پر. جی جہالت کی بات ہے، سارے اخراجات تو شوہر کے ذمے ہیں نا. نان نفقہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، جو سامان گھر کا ہو گیا جس کو آج کل جہیز کہا جائے، تو سارے شوہر کے ذمے ہیں. تو آپ شادی کرنا ہو کر لیں اس سے. آپ کی اماں کیوں منع کر رہی ہیں؟ اگر صرف اس بیس پہ منع کر رہی ہیں کہ لڑکی کے ابا پیسوں میں تعاون نہیں کریں گے، جہیز نہیں دیں گے، تو پھر یہ غلط ہے. پھر آپ والدہ کی مرضی کے بغیر وہاں شادی کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس لڑکی میں کوئی اخلاقی خرابی ہے اور والدہ کو ڈر ہے کہ یہ آ کے مسائل کھڑی کر دے گی، ہمارے لیے کھڑے کر دے گی مسائل، کوئی معقول ریزن ہو تو پھر والدہ کی اطاعت کریں آپ. عبدالستار صاحب بلوچستان سے، اگر نماز میں کوئی صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہ کرے، جیسے قاف اور کاف وغیرہ کی ادائیگی میں جو فرق ہوتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جو قاف اور کاف میں فرق کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن جو فرق ہی نہیں کر سکتا، ہر آدمی تجوید میں ماہر نہیں ہوتا، تو اس طرح کے الفاظ جن کی پروناؤنسیشن تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، پروننسیشن ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس میں اگر عامی آدمی جس کو زیادہ تجوید میں مہارت نہیں ہے اس سے غلطی ہو جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اس پر واجب ہے کہ وہ قراءت سیکھے، قاف اور کاف میں فرق کرنا سیکھے. وہ انڈیا سے کسی نے پوچھا جب بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی گناہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، رہنمائی فرمائیں. اس کا مطلب آپ قریب ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. قریب ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے گناہ جب کھینچے تو گناہ کی طرف نہ جائیں. تو اب پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے توبہ استغفار کریں، نماز روزے میں لگے رہیں، تسبیحات ذکر میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ ایک دن گناہ چھوٹ جائے گا. مایوس نہ ہو، اور جب کوئی گناہ ہو اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ لوڈو کھیل سکتے ہیں اگر جوا نہ ہو تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نرد شیر ڈائس کے ساتھ کھیلے گویا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈالا. اس پر میرے ایک دوست کے ساتھ میری بحث ہوئی اور میں اس کو آج تک اس کا جواب نہ دے سکا. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں یہ شطرنج جو جہاں تک ہماری معلومات ہے شطرنج کی طرح کا ایک کھیل ہے نرد شیر. تو اب اس کھیل میں جو ہے نا دماغ لگتا ہے انسان کا، اور کھیل کا بنیادی مقصد ہوتا ہے
کہ جسم کو تھکایا جائے تاکہ دماغ ریلیکس ہو. تو شطرنج وہ کھیل ہے کہ جس میں دماغ ہی کو تھکا دیا جاتا ہے, تو آگے دماغ کسی اور مفید کام کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے اس عمل کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. تو لوڈو میں تو دماغ نہیں لگتا, اس میں تو جو چھکا آ گیا چوکا آ گیا آپ کے اس پہ تھوڑی ہے وہ. تو اس لیے لوڈو کو اس پہ قیاس کرنا ٹھیک نہیں. ہاں, جوئے کے ساتھ اگر کوئی لوڈو کھیلتا ہے یا ہر وقت لوڈو ہی کھیلتا رہتا ہے, اس سے شریعت کے حکام ضائع ہو رہے ہیں, تو پھر ناجائز ہوگا اس کے لیے. اور شطرنج بھی اس کے لیے ناجائز ہے کہ جس کو شطرنج کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب جو فوج میں کمانڈر جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دشمن کی چالیں سمجھنے کے لیے دماغ کو تیز کرنا ہو, اور کیونکہ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے نا جس سے آپ کو جو ہے بہت ہی دماغ اس میں لگتا ہے, چالیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس میں, تو ایسے لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق گنجائش ہے. تو لیکن نارملی لوگوں جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شطرنج کھیلنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دماغ کو تھکا دیا جاتا ہے غیر ضروری کاموں میں, اور پھر جبکہ کھیل کا مقصد دماغی تفریح ہوتی ہے. ام کلثوم انڈیا سے, نماز کے دوران روتے ہوئے بچے کو اگر دودھ پلا دیا جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر ٹوٹ جائے گی تو کیا جہاں سے ٹوٹی ہے وہاں سے شروع کرنی ہوگی؟ نہیں جناب, نماز ٹوٹے گی اور دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. شہریار لاہور سے, میرا سوال یہ ہے کہ میں آج کل باہر ماسٹرز کے لیے جانے کی تیاری کر رہا ہوں, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا ہوں اور میری ایک چھوٹی بہن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری طرح ایک اور فیملی میں سے ایک لڑکا باہر گیا اور پیچھے ماں باپ کی بہت ہی زیادہ ڈپریشن سے حالت بری ہوئی ہے. تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ میرے والدین بھی پریشان ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مجھے باہر جانا چاہیے یا میں ادھر ہی رہ کر کوئی کاروبار کروں؟ میرے والدین تو کہتے ہیں کہ تم جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگی میرے بغیر رہنا. اس کا اگر جواب مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جب آپ کے والدین نے آپ کو اجازت دے دی ہے جانے کی تو آپ جائیں, فون پہ روزانہ ان سے رابطہ رکھیں, اور اگر آپ کو لگے بہت زیادہ ڈپریشن میں آ رہے ہیں تو واپس آ جائیں. لیکن خود ہی اگر اجازت دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کا انتظام کریں ماں باپ کا. اور یہی خرابی ہوتی ہے ایک دو بچوں کے پیدا کرنے میں. اب وہ تو اللہ کی طرف سے آپ 2 بچے پیدا ہو گئے, لیکن آج کل جو نسلیں روکی جا رہی ہیں نا, آگے اس کے بڑے مسائل ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ بڑھاپا پھر اکیلا ہی گزارتے ہیں, اور اگر بچہ ماں باپ کے ساتھ رہے تو وہ آگے خود ترقی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر بڑے لوگ انہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے بہن بھائی زیادہ ہوں, تو بچوں کا بچپن بھی اچھا گزر جاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ معاون بھی بن جاتے ہیں, ماں باپ کو بھی سنبھال لیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے والا فلسفہ ہی غلط ہے. صبغت اللہ صاحب انڈیا سے, میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں, 9 مہینے شپ میں رہتا ہوں, کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک. تو کیا شپ میں مجھے نماز قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی ہوگی؟ اسی طرح کیا روزے بھی سفر کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے ہیں اگر بعد میں گھر آ کے رکھ لیے جائیں؟ جی ایسا صحیح ہے, آپ کر سکتے ہیں, یہ شپ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعتیں ظاہر ہے سفر میں 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ, اور مغرب اور وطر 3 پورے پڑھیں گے. اور اگر بالکل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوں تو پھر سنت موقدہ بھی نہیں چھوڑی جائیں گی, اور اگر سکون اطمینان کی حالت میں نہیں ہے, ٹریولنگ میں ہے, جلد بازی ہے, تو پھر سنت موقدہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. البتہ فجر کی سنت لازمی پڑھیں ہر صورت میں. باقی روزے بھی چھوڑنا جائز ہے رمضان کے, لیکن رمضان کے روزوں کا حکم یہ ہے کہ اگر سفر میں سہولت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا رمضان کا افضل ہے, رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. اور اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے, آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, تو پھر روزہ چھوڑنا افضل ہے, پھر گھر آ کے رکھیں. تو روزے کا تعلق اس سے ہے کہ سفر میں آسانی ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو. انڈیا سے کسی نے پوچھا, یہاں انڈیا میں اسلامک بینکنگ نہیں ہے, زیادہ تر مفتیان کرام کہتے ہیں کہ ہم دارالحرب میں رہتے ہیں, لہذا ہمارے لیے گنجائش ہے, تاہم میرا ایک دوست کا کہنا ہے کہ حرام ہر حال میں حرام ہی ہوتا ہے. جی ہاں جناب, آپ کے دوست کا کہنا ٹھیک ہے, لیکن ضرورت کے وقت آپ سودی بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, مگر سود جو آپ کو ملے گا تو اس کو بینک سے نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں نے کل رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور ساتھ یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اگر میری دعا قبول ہو جائے تو مجھے خواب میں کوئی نشانی دکھا دے. میں نے
خواب دیکھا کہ میں مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں پر میرا عمرہ کرنے کا دل ہوا، تو خواب میں نے کزن سے کہا کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، یعنی عمرے کا ارادہ کر لیا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیں خواب میں اگر آ بھی جائے نا کہ دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ اس کی لازمی علامت نہیں ہے کہ قبول ہو گئی، یہ ایک اچھا نیک گمان رکھا جا سکتا ہے۔ باقی آپ کا عمرہ کرنے کا دل کر رہا تھا، خواب میں آئے، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو خواب میں آئے 4 شادیاں کرنے جا رہا ہوں اور صبح اٹھ کے جب کی ہیں تو ہڈی پسلی ایک ہو گئی ان کی۔ تو اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو زیادہ آپ فوکس کریں کہ اگر عمرے کے اسباب ہیں تو کر لیں، نہیں ہیں تو نہیں کریں۔ حمداللہ صاحب انڈیا سے، اگر کوئی شخص میرے پاس پیسے جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس پیسے کو مجھ سے بعد میں لے گا اور مجھے ان پیسے رکھنے کے لیے ان میں سے قریب 5% مجھے دے گا، کیا یہ 5% میرے لیے حلال ہیں؟ دیکھیں امانت رکھنے کے آپ کو پیسے دے سکتا ہے، وہ متعین اماؤنٹ دے، ان کو ان پیسوں کے 5% کے ساتھ خاص نہ کرے۔ مثلا آپ کے پاس اس سے 10 لاکھ روپے امانت رکھوائی، تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے رکھوا رہا ہوں، ٹائم بھی متعین کرے اور اتنے دن آپ کے پاس چونکہ یہ امانت رکھے رہیں گے، اس کے میں آپ کو 5,000 دوں گا، 10,000 دوں گا، 2,500 دوں گا، یہ بتا دے، تو اس اماؤنٹ کا 5% اس پہ نہ رکھے کہ اس جتنا اماؤنٹ ہوگا اس کا 5% دوں گا، تو بے شک وہ اس کا 5% بن رہا ہو جتنا اس نے یعنی جتنی رقم متعین کی ہے، لیکن فیصد کے ساتھ نہیں بلکہ اسپیسیفک اماؤنٹ بتائے کہ یہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس امانت ہیں 3 مہینے کے لیے، دن بھی مینشن کرے کہ اتنے دن تک رہیں گے اور اس کی حفاظت کی میں آپ کو اپنے لاکر میں یا اپنے گھر میں رکھنے کی آپ کو اجرت دے رہا ہوں 5,000 یا 10,000، تو یہ جائز ہے۔ قمر الہدا ملیشیا سے، میں یہاں جب سنتیں پڑھتا ہوں تو کوئی پیچھے آ کر نیت کر لیتا ہے اور امام بنا دیتا ہے، اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ بن جائیں امام، نماز آپ اپنی پڑھتے رہیں، وہ اخپل طریقے سے پڑھتا رہے گا آپ کے پیچھے، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں اپنی دکان میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتا، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دکان سے باہر نکلیں بھائی، جماعت کی نماز پڑھیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فرض نماز اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کے لیے مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دکانداروں کے لیے تو قرآن میں مستقل آیت نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں ایسے نیک مبارک لوگ ہیں جن کو تجارت جو ہے خرید و فروخت اور خریداری نماز سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ مسجدوں میں آتے ہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دکان کو بند کریں نماز کے ٹائم پہ اور مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، اور مسجد اگر دور ہو تو وہیں جماعت کا کوئی اہتمام کریں۔ فریاد احمد انڈیا سے، اگر کوئی انسان گناہ نہ چھوڑے مگر نیکیاں زیادہ کرے تو کیا ترازو میں نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کو نجات مل جائے گی؟ دیکھیں قانون قرآن میں جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو بدلہ ملے گا۔ تو ایک گناہ کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ سوچ کے کہ نیکیوں کا پلڑا چونکہ جھک جائے گا تو گناہ کا ہلکا ہوگا، آپ کو کیا پتہ وہ ایک گناہ بھاری کتنا ہو اللہ کی نظر میں، آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا چاہے جتنی بھی نیکیاں کر کے آئے تو گناہ پہ اس کو چترول لگیں گے، ہاں گناہ اس کے جب سزا اس کو گناہ کی ملے گی پھر معاف ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں نیکیوں کے بدلے میں داخل کیا جائے گا، اس لیے گناہ سے دور بھاگیں، ایک گناہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا گیم کھیل کر پیسے کمانا حلال ہے؟ اگر پیسے لگا کے پیسے کما رہے ہیں، جیت گئے تو آپ کو پیسے مل گئے، ہار گئے تو آپ کے پیسے ادھر چلے گئے، تو یہ تو خالص جوا ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ طریقہ پوچھیں، وہ بتائیں، جوا نہیں ہونا چاہیے بس۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ یوسف زئی پٹھان ہے اور میں میمن ہوں، ہم 2 سال سے ایک دوسرے سے تعلق میں ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس کے والدین ذات برادری سے باہر ہونے کی وجہ سے نہیں مانیں گے، ہم دونوں کراچی میں ہیں، ایک جیسی تعلیم ہے، ایک ہی یونیورسٹی میں ہیں، دونوں خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کا تماشا بنتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے خاندان والے تمہارے میمن ہونے کی وجہ سے ہنسیں گے، کیوں بھائی؟ میمنوں کے چہرے پہ لطیفے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے چہرے دیکھ کے ہنسیں گے، میرے والد بھی مذاق اڑائیں گے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ باتیں تو جہالت کی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں مستقبل کا سوچ رہا ہوں۔ وہ بہت ہی نالائق قسم کا آدمی ہے، 2 سال آپ سے کھیلتا رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ میں میمنوں میں شادی نہیں کروں گا،
تو یہ لڑکے اس طرح سے کرتے ہیں اور لڑکیاں پرلے درجے کی بیوقوف ہوتی ہیں اور ان کو سزا ملتی ہے. کیوں آپ نے اس سے دوستی لگائی, 2 سال تک کیوں ریلیشن میں رہیں آپ, یا آپ نے حرام کام کیا, اس پہ توبہ استغفار کریں. یہ ایک الگ کبیرہ گناہ کیا آپ نے, اور اب آپ جو وہ آپ کو جو ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر رہا ہے, تو اب جو ڈپریشن میں جائیں گی, یہ دنیا میں اس گناہ کی ایک الگ سزا ہے. تو یہ لوگوں کے لڑکوں کے الو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. پہلے انجوائے کرو, آخر میں کوئی ٹوپی کرا کے کسی اور لڑکی سے منہ کالا کرو جا کے پھر, ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں پتہ تعلق سے آپ کی کیا مراد ہے, مگر اللہ نہ کرے کہ کوئی فزیکل ریلیشن ہوا ہو, لیکن ریلیشن تو تھا نا, تو غیر محرم سے تو ریلیشن ہی حرام ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جان چھڑائیں اس آدمی سے, چاہے کون سا بھی زئی ہو. آپ جو ہے کسی شریف آدمی کو تلاش کریں, اور جو ہے یہ لڑکے اس طرح کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی لڑکیوں سے تعلقات رکھے گا نا وہ بندہ ٹھیک ہوگا ہی نہیں. جو شریف آدمی ہوتا ہے اسی وقت نکاح کا پیغام بھیجتا ہے, اور جب اس کو پتہ ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو وہ دوستی لگاتا ہی نہیں ہے. شریف مرد اور شریف عورتیں یہی کرتے ہیں. قرآن میں ہے نا, طیبات للطیبین, پاکیزہ لوگ پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو آپ پاکیزہ بنیں اور پاکیزہ مرد تلاش کریں. باقی شرن یوسف زئی ہو یا کوئی سا بھی زئی ہو, تو اس زئی کے لیے میمن سے شادی جائز ہے, اور میمن کے لیے یوسف زئی لڑکی سے شادی جائز ہے. یہ آپس میں اس طرح سے قوم پرستی کی بیس پر اچھے رشتوں کو ٹھکرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے بتا دیا, چونکہ یہ آپ صرف آپ اکیلی کے ساتھ نہیں ہے, یہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. لڑکے انجوائے کرتے ہیں, دوستیاں لگاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار چھوڑو کہیں اور ٹرائی مارو, اس سے لائف کو بہت انجوائے کر لیا ہے. عادل خان صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں, مجھے قرآن کے اس چیلنج کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کوئی بھی اس کی مانند آیت نہیں بنا سکتا. ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ساتھ, خاص طور پر مصنوعی ذہانت جیسے چیٹ جی بی ٹی کے ساتھ, ایسا لگتا ہے کہ اے آئی اب آیات پیدا کر سکتی ہیں جو قرآن کے طرز سے ملتی جلتی ہوں گی. کیا آپ براہ کرم وضاحت کر سکتے ہیں کہ اے آئی والی آیت کو کس اعتبار سے قرآن جیسا نہیں سمجھا جائے گا؟ اے آئی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا قرآن جیسی آیت. وجہ اس کی یہ کہ بلاغت کے جس معیار پر قرآن مجید ہے اس معیار تک کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ بلاغت کے اس معیار کو سمجھے گا کون؟ کیونکہ قرآن جن لوگوں کے لب و لہجے میں نازل ہوا نا, وہ تو بہت بڑے شاعر تھے اور بہت ہی بلاغت کے پہنچے ہوئے ماہر تھے وہ عرب. وہ عاجز ہو گئے, تسلیم کر لیا کہ ہم اس جیسی بلاغت نہیں بنا سکتے. تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جو اے آئی نے آیتیں بنائی ہیں, گڑھی ہیں, یہ اس بلاغت کے اس معیار پر ہیں؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ یہ چیلنج قرآن کا پورا ہو چکا ہے, کیونکہ اس کو جو اس چیلنج کو جو سمجھنے والے لوگ تھے وہ لوگ ہی اب مارکیٹ میں نہیں ہیں. تو یہ فیصلہ کرے گا کون کہ اے آئی سے بنائی ہوئی یہ گڑھی ہوئی آیتیں اس قرآن کے اس معیار پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اے آئی تھوڑی خود فیصلہ کرے گی یہ, کیونکہ اے آئی تو خود فریق بن کے آئے گا نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے. تو باقی اے آئی کے بس میں نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ بشر میں یہ طاقت نہیں ہے. یا اے آئی کی جو ذہانت ہے نا, وہ ذہانت بھی انسان نے سکھائی ہے اس کو, یہ خوب سمجھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ اے آئی کوئی کہیں اور سے اے آئی کے رابطے ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تو انسان نے ہی اس میں ڈالی ہے, تو وہ انسانی دماغ ہی کی ایک قسم ہے. داؤ صاحب کراچی سے, میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, میری تنخواہ 14,000 ہے, ٹائمنگ 9 گھنٹے ہے, لیکن کبھی کبھار 10 کبھی کبھار 11 گھنٹے بن جاتے ہیں. اس 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے اور کام بھی کم زیادہ. نائٹ میں کام کرتا ہوں, کام ختم کرنے کے بھی 1 گھنٹے کام ختم کر کے بھی 1 گھنٹے بھی نہیں سوتے ہیں. کھانا کبھی کبھار دیتا ہے, اچھا سونے بھی نہیں دیتے. کبھی کبھار کچھ نہیں بچتا تو پھر نہیں ملتا, سبحان اللہ. اور وہاں پر کھانا بنانے کا سامان بھی ہوتا ہے, لیکن ہم مزدوروں کے لیے نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن سپروائزر اور باقی بہت سارے مزدور وہ کھانا سر عام بنا کر کھاتے بھی ہیں. کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی صاحب, کسی کی پرمیشن کے بغیر تو آپ کھانا کھا نہیں سکتے, اور آپ سے بہت ٹف جاب لی جا رہی ہے تو آپ جاب چھوڑ دیں. تو یہ تو جائز نہیں ہے کہ کسی کی پرمیشن کے بغیر دائیں بائیں سے آپ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. باقی جو آپ نے جاب بتائی ہے اتنی ٹف جاب ہے, تو یہ تو ظلم ہے, آپ کیس بھی کر سکتے ہیں. اور
آواز بھی اٹھا سکتے ہیں اس پہ کہ یار یہ ہم سے کیا گدھوں کی طرح کام لے رہے ہو، تو کوئی اور کا رکشہ چلا لو بھائی، ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لو. یہ تو آپ نے جو آپ کے پاس سوال لکھنے کا ٹائم کہاں سے آ گیا؟ اپنی جو روٹین بتائی ہے وہ تو اتنی ٹف روٹین ہے. شہلا صاحبہ لندن سے، کیا عورت اپنے بال ڈائی کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، بس بلیک کلر 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتی، الا یہ کہ کوئی خاتون شادی نہ ہوئی ہو اس کی اور پھر رشتہ کا انکار کا خطرہ ہو تو پھر مجبوری میں بلیک کلر اس کے لیے لگانا جائز ہے. محمد اذان لاہور سے، میرے ایک دوست کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے لیکن لڑکے لڑکی دونوں کے گھر والے راضی نہیں تھے، تو انہوں نے کورٹ میرج کر لی. اب جب دونوں کے گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دو، لیکن لڑکا کہتا ہے کہ میں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دیتا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ طلاق نہیں دو گے تو ہم عدالت سے طلاق لے لیں گے. آپ سے میرا سوال ہے کہ اس طرح عدالت سے طلاق لینے سے کہ شوہر راضی نہ ہو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی طلاق اس طرح، اور شوہر کی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ اب جب ہو گئی ہے تو اب اس کو نبھائے. دوسروں کے دباؤ میں آ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا یہ پرلے درجے کی بے شرمی اور بے غیرتی ہے. یہ آدمی نہیں ہے، ایسے آدمی کو میں پیار سے پجامہ کہتا ہوں. تو اڑ جائے بولے ایسی کی تیسی. بھائی مرد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وفا کرے. اب وہ ہاں لڑکی طلاق مانگ رہی ہو پھر ایک الگ بات ہے، وہ نہیں مانگ رہی، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کے آپ اس کو چھوڑ رہے ہو، یہ مردانگی نہیں ہے بھائی صاحب. ڈاکٹر ذاکر نائک کو شکایت لگاؤں گا، پھر وہ بولیں گے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو بھائی صاحب. فردوس صاحب انڈیا سے، 10 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، ایک رات بھی اس کے ساتھ نہیں گزری گئی. کیوں بھائی؟ میں خلا کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس کی غیر موجودگی میں سائن وغیرہ کیسے ہوں گے؟ رہنمائی فرمائیں. 10 سال پہلے نکاح ہوا تھا تو کیا وہ رخصتی پہ آمادہ نہیں ہے؟ اگر وہ رخصتی پہ آمادہ نہیں ہے تو پھر آپ کورٹ کے ذریعے خلا لے سکتی ہیں. لیکن آپ انڈیا میں ہیں تو آپ بہار، صوبہ بہار میں سنا ہے کہ وہاں علماء کی نگرانی میں ایک شرعی کورٹ بھی ہے، تو آپ وہاں رابطہ کریں، نیٹ پہ سرچ کر لیں. تو اور اگر کوئی ایسی کورٹ انڈیا میں سرے سے ہے ہی نہیں تو آپ مظاہر علوم یا دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کریں اور کہیں کہ میرا نکاح ختم کرائیں، تو آپ کے شوہر کو نوٹس بھیجیں گے، آ جائے گا. اگر آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہے عزت کے ساتھ، حقوق دینے کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ آپ کا نکاح ختم کر دیں گے. اس کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. جنید صاحب انڈیا سے، میں نے تقریباً 7 سال پہلے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا 100% یقین دلایا تھا، یعنی لڑکی کو یقین دلایا تھا اور ہم بات چیت بھی کیا کرتے تھے. 100 اچھا کتنے سال پہلے؟ 7 سال پہلے. ماشاء اللہ 7 سال تک کھیلتے رہیں. بہت بار میں نے اس کو یقین دلایا کہ ہم شادی کریں گے، مگر اب میرا ارادہ اس سے شادی کرنے کا نہیں ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور بہت روتی ہے. ایسے حال میں اگر میں اس سے شادی نہ کروں تو کیا مجھے دھوکے کا گناہ ہوگا؟ نہیں نہیں، آپ کو بہت ثواب ہوگا کیونکہ آپ نے 7 سال تک لڑکی کے سے کو کھلونا بنا کے کھیلا ہے. تو آپ کو تو حاجی اور نمازی کا خطاب ملنا چاہیے بھائی. جب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو ہم دونوں رمضان میں روزے کی حالت میں تھے. ماشاء اللہ پورا جہنم میں جانے کا آپ نے کوئی سبب الحمدللہ چھوڑا نہیں ہے بھائی صاحب. یہ لڑکیوں کو اس طرح سے الو بنا کے، اول تو 7 سال کسی نامحرم سے ریلیشن ویسے ہی حرام ہے، اور جب آپ نے اس سے اس طرح سے وعدے کیے ہیں تو آپ اس وعدے کو نبھائیں. بیرون ملک، کسی نے پوچھا، میں بیرون ملک سے باہر رہتا ہوں اور میرا پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہے، میں نے اس میں پیسہ جمع کیا تھا اور اس کے الگ سے پیسے آتے ہیں، ان پیسوں کا کیا کرنا ہوگا؟ میں نے چیک کیا، اس میں تقریباً 5 لاکھ ایکسٹرا پیسہ آیا ہوا ہے. ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ صدقہ یا مدرسے میں یا کسی چیز کے خریدنے کے لیے وہ پیسہ دینا اچھا ہوگا؟ بھائی وہ جو اضافی پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، تو اس کو نکال کے کہیں بھی اچھی جگہ خرچ کر لیں آپ، یعنی ثواب کی نیت کے بغیر. اگر کوئی مد نہیں ملتی تو آپ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ میں دے سکتے ہیں یا میرے پاس بھجوا سکتے ہیں. میرے پاس بھی بہت سارے غربا مساکین کی ایک فہرست ہے، آپ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، ان تک میں وہ رقم پہنچا دوں گا. یا آپ کو کسی پر اعتماد ہو وہاں دے دیں، کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں. لیکن چونکہ ناجائز اور حرام رقم ہے تو اس لیے ثواب کی نیت نہیں کرنی بلکہ حرام سے جان چھڑانے کی نیت کرنی ہے، اور اس رقم کو ضائع نہیں کرنا اور بینک کے پاس چھوڑنا بھی نہیں ہے.